اب ہم آتے ہیں منکرین حدیث کے دلائل کی طرف یا ان کے نظریات کی طرف۔ تو ان کے جو بڑے بڑے نظریات ہیں وہ بنیادی طور پر دو نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ کہ صرف قرآن حجت ہے۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کے طور پر وہ تین چیزیں جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی چیز کہ وہی صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کچھ بھی وہی نہیں ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یا کوئی دوسری تیسری چیز ہے۔ دوسری ان کی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو ہوگی، آپ علیہ السلام کی اطاعت تو ہوگی، لیکن یہ اطاعت بحیثیت حاکم ہوگی، بحیثیت رسول نہیں ہوگی۔ اور جب آپ علیہ السلام کی اطاعت بحیثیت حاکم ہوگی تو جن لوگوں کے آپ علیہ السلام حاکم تھے ان پر اطاعت فرض ہے، ہمارے تو وہ حاکم ہے ہی نہیں، لہذا ہم پر آپ علیہ السلام کی اطاعت بھی فرض نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ قرآن کو سمجھنا کسی دوسری چیز پر موقوف نہیں ہے، قرآن خود اپنے آپ کو سمجھاتا ہے۔ دلیل قرآن سے ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے بالکل آسان بنایا، تو کیا کوئی سمجھنے والا ہے؟ تو اب ہم ذرا ان نظریات کی طرف آئیں گے، ان پر ذرا ہم بحث کریں گے کہ کیا یہ نظریات صحیح ہیں، کیا یہ دلائل صحیح ہیں۔ تو منکرین حدیث کا جو سب سے پہلا نظریہ ہے کہ صرف قرآن جو ہے وہ حجت ہے، قرآن کے علاوہ کچھ بھی حجت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حجت نہیں ہے، وحی نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بشر سے، کسی بھی رسول سے، کسی سے بھی جو بات کرتے ہیں وہ تین طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ پہلا طریقہ وحی، وحی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وحی کا یہاں پر مطلب ہے کہ دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ دوسری چیز أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا پردے کے ساتھ۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ وحی فرمائی۔ اب جو قرآن نازل ہوا ہے یہ تو ہوا ہے تیسرے طریقے پر، یعنی فرشتے کے آنے کے ساتھ، لیکن جو پہلا طریقہ ہے وحیًا، دل میں کوئی بات ڈال دینا، قرآن سے ثابت ہے کہ وہ وحی ہے، اس کو قرآن نے وحی کہا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی قرآن سے ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ علیہ السلام جو بھی کچھ بولتے ہیں تو وہ اپنی خواہشات کی بیس پر نہیں بولتے، خواہشات کی بنیاد پر نہیں بولتے، بلکہ وہ بھی وہی ہی ہوتی ہے جو ان کی طرف وحی کی گئی ہوتی ہے، یعنی دل میں ڈالی گئی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی احادیث ہیں، جو بھی آپ کی باتیں فرامین ہیں، وہ بھی وحی ہیں، جیسا کہ قرآن وحی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔